بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قصص الانبیاء سیریز میں آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو اخنون بھی کہا جاتا ہے، ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یارو بن مہاہل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں آیا ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفیل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمگی تھی، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، نیچی نظر رکھنے والے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، نہ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے باادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تار رکھو، دوسرے کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام بالغ ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شریر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور ایمان لے آئی۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور فرات بہتے تھے، اس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے ان کے ارادے کو بانپ لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، صبر کرو اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ کو سن کر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، لوگ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ کی تعلیم یہ تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک عمل کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشاور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57، اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بلند مقام پر اٹھانے سے مراد نبوت اور رسالت، تقوی اور بزرگی کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو ان کے زمانے میں انہی کو عطا ہوا۔ بائبل میں ان کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی کچھ ایسی روایت آئی ہیں، جیسا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی، میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ اس سے مراد شاید اس وقت تک کے بنی آدم ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میری متعلق بات کریں۔
تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف اوپر چڑھ گیا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق بات کی۔ اس نے کہا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہوں گے۔ پھر اس نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اور کچھ لوگ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور فوت نہیں ہوئے، لیکن یہ سب روایتیں سند کے اعتبار سے نہایت کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے اترے۔ آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ آپ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا بھی آپ نے ہی ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا، اور اس اسلحے سے آپ نے بنو قبیل سے جہاد بھی کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔